بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نماز کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بے نمازی ہے اور نماز کی اہمیت سے غافل ہے۔ اگر ہم نماز کی اہمیت کو جانیں تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا دل نمازوں کی طرف لگے گا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نماز کی اہمیت قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نماز دین کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے 5 ستون ہیں، ان میں سے پہلا ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، پھر ہے نماز قائم کرنا، اور تیسرا ہے رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا ہے حج کرنا، اور 5واں ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ 5 ستون ہیں جنہیں اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے اور ان میں نماز بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کس پر فرض ہے۔ تو جان لیں کہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، اور جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص ایک بار بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ فاسق فاجر سخت گنہگار اور عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں سے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر اپنے مقرر وقت میں فرض ہے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض کیسے ہوئی تھی۔ ہم سبھی کو معلوم ہے اور بہت مشہور حدیث ہے کہ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی اور اس کے بعد تمام آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ تحفہ لے کر آ رہے تھے تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو آپ نے بتا دیا کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اتنا نہیں کر سکے گی، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، سفارش کریں اور اسے کچھ کم کرائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور سفارش کی، اور پھر کچھ نمازیں کم ہو گئیں، پھر آپ واپس آ گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے سوال کیا کہ کیا تحفہ ہے؟ تو آپ نے پھر بتایا کہ اتنی نمازیں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ کم کر دے۔ اس طرح سے کئی بار ہوا اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ مگر ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں، لیکن اس کی مہربانی یہ ہے، اس کا فضل یہ ہے کہ وہ ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرماتا ہے۔ امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور اس کے بعد کم کر دی گئیں اور 5 رہ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میرا حکم بدلتا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو 50 نمازیں فرض کی تھیں اور ہم جو 5 نمازیں آج پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہمارے لیے ثواب انہی 50 نمازوں کا لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا تو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اور واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی اور نمازوں کو کم کیا گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت سے بھی کتنی محبت ہے، وہ اس امت کی بھی کتنی فکر فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ محبت اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ نمازوں کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، سب تو یہاں پر بیان نہیں کیے جا سکتے، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انبیاء کرام کی سنت ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہوگی، نماز پلصراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھنے والے سے حشر کے دن اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، نماز کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمازی کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز بدن کو راحت پہنچاتی ہے، نماز سے روزی میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے، آخرت میں نماز نیکیوں کے پلے کو وزندار بنائے گی، نماز کو وقت پر ادا کرنا اسلام کے سب سے افضل اعمال میں سے ہے، اور نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہمیں نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر قائم کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ آئیے اس بارے میں بھی کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اس بات پر قسم کھاؤں، اور پھر آپ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں سب سے اچھے بندے، سب سے عظمت والے بندے وہ ہیں جو دن اور رات، سورج اور چاند کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھی نے پوچھا کہ کیا آپ کی مراد مؤذن ہے، یعنی کہ جو لوگ وقت پر اذان دیتے ہیں؟ تو جواب میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلکہ وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو لوگ نمازوں کو ان کے وقتوں میں ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بہت زیادہ عظمت والے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ آج ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، ہم بہت ساری مشکلوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے حال میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری اس پرابلم میں ہماری مدد کر دے، ہماری اس پریشانی کو ختم کر دے، ہمیں اس سے باہر نکال دے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ نماز وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مدد پانے کا ایک راستہ بتا دیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیں تو نماز پڑھیں اور صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو جب لوگوں نے آپ کو اس کی خبر دی تو آپ کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہے تھے، تو آپ نے وضو کیا اور مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر لوگوں نے آپ کے بیٹے کی تدفین کر دی، اس کو دفن وغیرہ کر کے واپس ہوئے، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ جب آپ کو بیٹے کی وفات کی خبر ملی تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ میں اس صدمے سے باہر آ سکوں۔ اور پھر حضرت ابن عباس نے قرآن کریم کی وہی آیت پڑھی کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ تو حضرت ابن عباس کو جب ایک صدمہ لگا تو انہوں نے نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو راحت پہنچائی اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی۔ اس طرح کتب احادیث میں بہت ساری نمازوں کا ذکر ہے کہ جنہیں الگ الگ وقتوں میں الگ الگ مشکلوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اپنی مشکلوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیثوں میں نماز استسقاء کا بھی ذکر ہے کہ جب کسی علاقے میں بارش نہ ہو رہی ہو اور وہاں پر بارش کی بہت ضرورت ہو تو صلاۃ الاستسقاء وہاں پر قائم کی جائے، یعنی کہ ایک کوئی نیک شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، اس کے پیچھے لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے بارش کے لیے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بارش نازل فرما دے گا۔ اس کی کئی روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح کرنا ثابت ہے، اور آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے۔ یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ترغیب بھی حدیث میں دی گئی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد کو طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔
اسی طرح جب آپ کسی چیز میں کنفیوز ہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا حدیث میں بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ ایک روایت اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغبان تھا جو گارڈنر ہوتا ہے، مالی۔ اس نے ایک مرتبہ آ کر کے حضرت انس سے یہ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں صحابی رسول کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک نے مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کہا کہ دیکھو آسمان کی طرف کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو نہیں ہے۔ تو پھر حضرت انس بن مالک نے پھر 2 رکعت پڑھی اور پھر کہا کہ اب دیکھو آسمان کی طرف کچھ ہے؟ کہا کہ ابھی بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک نے پھر 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد جو مالی تھا اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا آسمان کی طرف سے بادل کا ایک چھوٹا سا کالا ٹکڑا اٹھ کر کے آیا، اور پھر وہ بیان کرتے کہ میں دیکھتا رہا کہ دھیرے دھیرے کر کے اس نے پورے علاقے کو گھیر لیا، اور ادھر حضرت انس بن مالک نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت زور کے ساتھ بارش ہونے لگی اور وہ جو پورا علاقہ تھا جہاں پر پانی کی ضرورت تھی وہ اچھی طرح سے سیراب ہو گیا۔ پھر جب حضرت انس بن مالک نماز سے فارغ ہو گئے تو اپنے مالی سے کہا کہ جاؤ ذرا گھوڑے پر بیٹھو اور آگے تک دیکھ کر آؤ کہ یہ بارش کہاں تک ہو رہی ہے۔ تو وہ گھوڑے پر بیٹھے اور آگے معائنہ کیا تو انہوں نے آ کر کے بتایا یہ بارش بس اتنے ہی علاقے میں ہو رہی ہے جہاں پر اس کی ضرورت تھی۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کچھ مانگتے ہیں نماز کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں شفا بھی ہے۔ امام ابن ماجہ نے ایک روایت اپنی سنن ابن ماجہ میں نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پیٹ میں درد ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو، ہمیں کوئی جسم میں تکلیف ہو تو بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دے گا۔ اور نمازی کے لیے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نمازی ہوتا ہے وہ سارا دن پاک صاف رہتا ہے اور دن میں کئی بار وضو کرتا ہے، تو اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ دن بھر میں بار بار اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، اپنی گردن کو نم کرتے ہیں، تو اس کا جو میڈیکل بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ دن بھر میں کئی بار اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اور اپنی گردن کو نم کرتے ہیں انہیں ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی اور وہ بہت ساری دوسری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے سبھی لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور پھر اگلا جملہ ہوتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ بات مؤذن اپنی جانب سے نہیں کہتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی طرف آنا اصل میں کامیابی کی طرف آنا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہوں، آپ کے مسائل کا تعلق چاہے آپ کی دنیا سے ہو یا آپ کی آخرت سے، نماز ہر چیز کا حل ہے۔ ابھی میں نے جتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ان میں بہت ساری وہ روایتیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے دنیا کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی مرادوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی باتیں آپ کے سامنے بتائیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قبر کا نور نماز ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نمازیوں کو نصیب ہوگا۔ تو نماز کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے آج سے ہم سب لوگ مل کر عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے رب کی رضا کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر قائم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔